11ویں چوٹی۔ کسی دھماکے کی آواز نے اسے جگایا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہ غار میں تنہا تھی، اس کے گھٹنوں پر بوجھ نہیں تھا۔ افق کہاں گیا؟ او میرے اللہ! وہ چکرا کر رہ گئی اور تیزی سے رینگتی ہوئی باہر آئی۔ وہ غار کی دائیں طرف کچھ قدم دور بیٹھا تھا۔ اس نے زخمی ٹانگ برف پر لٹا رکھی تھی، برف کی دیوار سے ٹیک لگائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ تم ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ اس کے ساتھ ویسے ہی دو زانوں ہو کر بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ برستی برف کے ٹکڑے اس کے کپڑے، ٹوپی اور سر پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ طوفان اب تھمنے کو تھا، مگر برف بے حد خراب تھی۔ اب بھی اسے کسی برف شار کے گرنے کی آواز نے جگایا تھا۔ نہیں بیٹھ سکتا اس قبر میں، نو مور، نو مور۔ اس کی سانس رک رہی تھی، کل کے مقابلے میں آج اس کے چہرے سے کمزوری نظر آ رہی تھی۔ اس کی توانائی ختم ہو رہی تھی، وہ اندر ہی اندر مر رہا تھا۔ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ ہاں، وہ جھوٹ بول بول کر تھک گیا تھا، جانے کب سے باہر بیٹھا تھا۔ پلٹ کر اس نے نگاہ غار پر ڈالی، وہ واقعی برفانی قبر لگ رہی تھی۔ تم فکر نہیں کرو، صبح ہونے والی ہے، وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے۔ دھند میں دور تک نظر گئی، ہیلی کاپٹر کو نہ پا کر مایوس لوٹ آئی۔ صبح کی روشنی سے قراقرم کے پہاڑ منور تو ہو گئے تھے، مگر دھند کے باعث سورج کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی نظر افق کے ہاتھ میں سرخ مفلر پر پڑی۔ اس مفلر کے ساتھ اس کی بہت سے لمحے یاد آ رہے تھے۔ وہ سب اب صدیوں پرانے لگ رہے تھے۔ برف میں ڈوبے پہاڑوں کو دیکھ کر اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بہت روئے، اس کے آنسو راکا پوشی کی ساری برف پگھلا دیں، پھر وہ تھک کر سو جائے، اٹھے تو ساری مشکلات ختم ہوئی ہوئی ہوں۔ وہ جاگے تو گھر ہو اور سوات میں جیسے ہنستا مسکراتا افق اس کے سرہانے کرسی پر بیٹھا ہو، مگر سوچ اور حقیقت میں کتنا فرق ہے۔ اس نے اپنے منجمد ہاتھوں سے افق کے ٹھنڈے ہاتھ تھام لیے۔ دونوں کے ہاتھ دستانے میں یخ تھے، ایسے لگ رہا تھا برف کے ٹکڑے اوپر نیچے رکھے ہوئے ہوں۔ جب میں چھوٹی تھی تو ایک کہانی بہت شوق سے پڑھا کرتی تھی۔ دنیا کا بہادر شہزادہ پہاڑوں کی چوٹی پر سونے کے پنجرے میں قید شہزادی کو بچانے جاتا ہے۔ شہزادی نگاہیں جمائے کسی شہزادے کے انتظار میں ہوتی ہے، پھر شہزادہ اس پہاڑ پر جاتا ہے اور… وہ یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اب افق گردن موڑ کر اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ میری ماما میرا راز تھیں، مجھے ہر طرح سے بچا لیتی تھیں، پاپا سے بھی۔ اب وہ ہوتی تو ڈھال بن جاتی، مگر اب وہ نہیں ہے۔ وہ ادھوری باتیں کر رہی تھی۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ خود ہی تو کہتی ہو وہ آ جائیں گے، جیسے فلموں میں بچا لیا جاتا ہے۔ پھر میں تمہارے پاپا کے پاس جاؤں گا۔ کیوں جاؤ گے؟ اس کی نگاہیں ٹوٹی برف پر تھیں۔ تم میرے منہ سے کیا سننا چاہتی ہو؟ وہ باوک بول پڑا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، اب کچھ سننے کی حسرت نہیں رہی۔ پری پریشان مت ہو، ہم سب کو منا لیں گے، پھر میں تمہیں ترکی لے جاؤں گا۔ اور وہ کھانسنے کو رکا۔ مجھے خواب مت دکھاؤ افق۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ خواب نہیں چاہیے، یہ ٹوٹ کر ساری عمر آنکھوں میں کرچیوں کی طرح چپتے رہتے ہیں۔ آنکھیں زخمی ہوتی ہیں، روح بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ مجھے خواب مت دکھاؤ۔ سفید دھول نے نیچے حرفت ہوئے زمین کا بڑا حصہ اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پری تم… نہیں افق، ابھی تم صرف میری سنو۔ میں ساری رات ٹھیک سے سو نہیں سکی۔ میں افق انشا تم ہم سب غلط تھے۔ بابا نے 10 لوگوں کے سامنے میری منگنی کی تھی۔ میں وہ منگنی توڑ کر ان کو دکھ نہیں دے سکتی۔ میں ایسا کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتی جس کی بنیاد پر پرانے رشتے کی قبریں کھودنی پڑیں۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میری بات غور سے سنو۔ تم مجھ سے آج اس برفانی غار کے باہر بیٹھے ایک وعدہ کرو۔ راکا پوشی گلیشیئر، یہ برفانی برفشار اور یہ گرتی برف اس عہد کے گواہ ہوں گے۔ محض وعدہ کرو کہ یہاں سے نکلتے ہی تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے ترکی واپس چلے جاؤ گے، اور پری کے لیے کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ پری اب سونے کے پنجرے سے آزاد نہیں ہونا چاہتی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بس صرف اپنے بارے میں سوچا اور فیصلہ سنا دیا، میرے بارے میں کچھ نہیں سوچا؟ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تمہارے بارے میں نے کچھ نہیں سوچا؟ ہر طرف خاموشی، بالکل سکوت تھا، جیسے برفشار کبھی آیا ہی نہ ہو۔ افق نے گردن نفی میں ہلائی اور دوبارہ سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں مون لی۔ جو تم کہو میں وہ کروں گا۔ وہ ہار مان گیا تھا۔ اتنے مختصر الفاظ میں فیصلہ صادر کر کے پریشے نے اس کے لیے کوئی انتخاب نہیں چھوڑا تھا۔ مگر پری، تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ پھر کتنے ہی دیر چپ رہا اور بولا، اس میں مزید بولنے کی سخت نہیں تھی۔ برف کے تینوں ٹکڑوں نے ابھی تک ایک دوسرے کو تھاما ہوا تھا۔ پھر پریشے نے درمیان میں پھنسا ہوا وہ سرخ کپڑا نکالا، ترکی کا جھنڈا جسے کئی دن تک مفلر سمجھتی رہی تھی۔ اسے نکالا اور سرخ مفلر جھاڑا۔ برف کی کلمیں نیچے گریں۔ وہ بے حد گیلا تھا، ان دونوں کے کپڑوں کی طرح گیلا۔
پھر اس نے غار کے دہانے کے قریب برف چند انچ گہری کھودی اور یہ سرخ مفلر اندر دبا دیا اور اوپر برف ڈالنے لگی۔ چند لمحوں بعد کپڑا برف کے تہہ تلے چھپ گیا۔ بس اب یہ ہمیشہ ادھر ہی رہے گا۔ غار کے دہانے پر برف برابر کرتے ہوئے وہ بہت پیار سے بولی، جیسے کوئی اپنی بے حد قیمتی شے محفوظ کرنے کے لیے دفن کرتا ہے۔ جانتے ہو قطبین کے بعد دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئر میرے ملک میں ہیں، جنہیں فور ہسپار بلتور کہتے ہیں۔ یہ گلیشیئر اب تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ میں سوچتی ہوں آج سے 10-20 100 سال یا پھر سینکڑوں ہزار سال بعد یہ گلیشیئر پگھل جائیں گے۔ پھر ایک روز ایسا آئے گا جب قراقرم کے پہاڑوں پر سورج بہت روشن طلوع ہوگا، جس کی روشنی سے راکاپوشی کی صدیوں پرانی برف گر جائے گی، اور پھر برو میں دفن یہ مفلر اور قراقرم کے محل میں دبی داستان نگر کے دریا میں بہہ جائے گی۔ پھر جہاں جہاں نگر بہہ گیا، اس کے ساتھ پڑے پتھروں سے دور آگے درختوں پر پھدکتی نیلی چڑیاں، اور اس سے اوپر سیاہ پہاڑوں کی سفید چوٹیوں کو چومتے روئی سے نرم بادلوں کے درمیان چمکتی سورج کی سرخ شعاعیں، اور ان سب کے اوپر چھایا آسمان، سب نگر کے دریا میں والی داستان کے نغمے سنیں گے۔ پھر نگر جس وادی میں جائے گا، جس دریا کے ساتھ ملے گا، ہنزا، جہلم اور نیلم کے دریاؤں میں ہر سود وہ داستان خاموشی سے سنائی جائے گی۔ کبھی تو نگر کا پانی اس پر چڑھی چاندنی کی تہ سوات کے مرغزاروں میں اس جھرنے کے قریب پہنچے گی، وہ جھرنا جس کے پہاڑ پر کبھی بیٹھا کرتے تھے، جہاں اداس چڑیا گیت گاتی تھی، کسی کی روٹھی محبت کی، نار رسائی کی، کسی کی جدائی کے۔ تب وہ چڑیا ہماری کہانیاں سیاحوں کو سنایا کرے گی، وہ جو اس جھرنے کے پانی اور پانی میں پڑے سرمئی پتھروں کے نیچے بہت پہلے سے دبی ہوگی۔ افق اور پری، دو کوپہماؤں کی کہانی۔ کبھی تو راکاپوشی کی برف پگھلے گی اور برف میں دبی کہانی اس دریا میں بہہ جائے گی۔ اتنی مدھم سرگوشی میں کہہ رہی تھی کہ اسے یقین بھی نہیں تھا کہ وہ سن رہا ہے۔ اس مفلر کو یہیں رہنے دو، یہیں قراقرم کے تاج محل میں سونے دو، جانے اس کی دیواروں اور کتنے پیار کرنے والوں کی یادیں رقم ہے۔ ایک اور سہی، وہ خود سے بڑبڑائی۔ برف ویسے ہی اس کے اوپر اور آس پاس گرتی رہی، دھند کبھی بڑھتی کبھی گھٹتی، پریشیں خاموش تھی، افق خاموش تھا، قراقرم کے پہاڑ خاموش تھے۔ سورج تب بھی نہیں چمکا جب اسے سوا نیزے پر ہونا چاہیے تھا۔ دوپہر سفید سی دھند چھٹ گئی اور شام کا نیلنگا اندھیرا قراقرم کے پربتوں اور ان کی وادیوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ ہر 2 گھنٹے بعد پانی کی آدھی پیالی اس کی ضرورت تھی، مگر اس ڈھلتی شام میں اندازاً 2 گھنٹے بعد اس نے چولہا جلایا تو وہ ٹھنڈا پڑا رہا۔ اس نے فیول کی آخری بوتل ہلائی، وہ خالی تھی۔ اس نے ٹرانسمیٹر بٹن دبایا، وہ بھی مردہ تھا، اس کی بیٹری مر چکی تھی۔ دوسری بیٹریاں افق کے بیک پیک میں کہیں بہت اوپر برف میں دفن تھیں۔ قہر میں ڈوبے دو ہیکل جامنی پہاڑ اپنے چہروں پر سفید چادر ٹکائے بکڑ مارے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ان پہاڑوں کے اس پار بھی میلوں دور تک پہاڑی سلسلے تھے، وہ ان کی اوٹ میں بے قرار منتظر نگاہوں سے کسی کی راہ تک رہی تھی۔ گیس تھی نہ پانی، خشکی اور سردی کے باوجود اس کے حلق میں کانٹے اگائے تھے۔ بغیر پانی اس کے پاس زندگی کے بس چند آخری گھنٹے رہ گئے تھے۔ وہ کپکپا بھی نہیں رہی تھی، کپکپانے سے گو کہ اس کا جسم 1-2 لمحے کے لیے گرم ہو جاتا، مگر اس اضافی حرکت سے اس کے دسترس میں موجود چند آخری گھنٹوں میں کمی ہو جاتی۔ کامنے کے لیے توانائی خرچ ہوتی اور اسے توانائی بچانا تھی، چند گھنٹوں کی مہلت کو کھینچنے کے لیے، چند منٹ مزید حاصل کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ زندگی کا ایک دن مزید گزارنے کے لیے۔ بس وہ آتے ہی ہوں گے، رات کی تاریکی پھیلنے سے پہلے وہ آتے ہی ہوں گے۔ ہمیں اب ایک اور سفید رات نہیں گزارنی پڑے گی۔ اس کی متلاشی نگاہیں دور پہاڑوں سے ہو کر بار بار واپس آ رہی تھیں۔ سب کہاں چلے گئے؟ کرنل فاروق، آپ نے تو کہا تھا آپ ہمیں لینے آ جائیں گے، آپ کدھر گئے؟ میرے اللہ، انہیں جلدی بھیج دو نا، افق مر جائے گا، وہ بزیر پانی کی سفید رات میں مر جائے گا۔ وہ قہر سے رونے لگی۔ برف باری پھر سے شروع ہو گئی، یوں جیسے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی۔ پریشی نے امید کا ٹمٹما آنکھوں میں سجائے، دھند میں لپیٹے آسمان پر دور تک نگاہیں ڈالی، اس کی پلکیں بھیگتی چلے گئیں۔ کوئی ہے؟ اس نے زور سے چلا کر کہا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، ہمیں اس برفیلی پہاڑوں سے نکالے؟ خدا کے لیے کوئی تو آئے، ورنہ افق مر جائے گا۔ اس کی آواز پہاڑ میں گونجی اور ٹکرا کر واپس آ گئی۔ مت رو، وہ آتے ہی ہوں گے۔ بند آنکھوں سے وہ بڑبڑایا۔ پریشا نے نفی میں سر ہلایا اور نڈھال سی ہو کر پیچھے برف سے ٹیک لگائی اور آخری بار دعا کی کہ کوئی آ جائے، مگر راکاپوشی پر تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تھیں۔
وہ نہیں آئیں گے افق، کبھی نہیں آئیں گے۔ ہم نے جانے کتنے دن ان کا انتظار کیا مگر وہ نہیں آئے۔ اب وہ نہیں آئیں گے۔ یہاں سے ہمیں نکالنے کوئی نہیں آئے گا۔ ہمیں ادھر ہی مرنا ہے، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے۔ اس نے آنکھیں بند نہیں کی، بس پھرتائی آنکھوں سے دھند میں تقریباً 100 میٹر تک نظر جمائے سرمئی کے سفید پن کو دیکھتی رہی۔ پھر برف باری اور تیز ہو گئی۔ طوفان کئی گھنٹے ہوئے تھم چکا تھا، لمحے بھی تھم چکے تھے۔ لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ٹھہرتا، مگر توماس ہیوما کہا کرتا تھا بعض اوقات وقت بھی ٹھہر جایا کرتا ہے۔ زندگی میں چند لمحے ایسے آتے ہیں جب وقت رک جاتا ہے، گھڑیاں جم جاتی ہیں۔ تب کوئی گزرا کل اور آنے والا کل نہیں ہوتا، تب صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کی تنہائی۔ وقت کی تفریق اور حساب ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ عجیب سے ٹائم اور ٹائم لائن سے پھنسے ہوتے ہیں جو در حقیقت وہاں ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان لمحوں میں پوری کائنات رک جاتی ہے۔ راکا پوشی پر بھی وقت ٹھہر گیا تھا۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت محفوظ ہو چکی تھی۔ نہ وہ سوچ پا رہی تھی، نہ وہ وقت کا حساب رکھ پا رہی تھی۔ کتنے بجے تھے، رات کا کون سا پہر تھا، اس کی یادداشت نے کام کرنا ترک کر دیا تھا۔ ہاں بس اسے نیند آ رہی تھی، وہ گہری میٹھی نیند سونا چاہ رہی تھی، مگر اسے اپنے لبوں کی قید سے آزاد ہوتے الفاظ ہوا میں تحلیل ہوتے سنائی دے رہے تھے۔ سونا نہیں افق، سونا نہیں، اگر ہم سو گئے تو پھر کبھی نہیں جاگیں گے۔ وہ سونا چاہتی تھی، نیند، تھکاوٹ اور پیاس سے اس کا برا حال تھا، مگر دور اندر کوئی اسے جھنجھوڑ کر اسے جگائے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے کہہ رہا تھا کہ وہ نہ سوئے۔ ہاں اندر سے وہ بھی جانتی تھی کہ اگر وہ اس رات سو گئی تو پھر کبھی نہیں جاگے گی۔ اسے سونا نہیں تھا، خود کو اور افق کو جگائے رکھنا تھا۔ وہ وہی الفاظ بار بار کسی غیر ارادی عمل کے طور پر دہراتی، جانے کب اس دنیا سے، سردی اور دھند کی اس دنیا سے، اس دنیا میں چلی گئی جہاں کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی خیال، کوئی ذہنی کشمکش، کوئی زمان اور مکان کی تفریق نہ تھی۔ وہ دنیا زبان اور مکان کی قید سے آزاد تھی۔ وہاں مکمل خاموشی اور سکون تھا۔ وہ سو گئی تھی۔ پیر 22 اگست 2005۔ اس کے ذہن میں اندھیرا تھا، سماعتوں میں کوئی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، مگر نگاہوں کے سامنے گہری تاریخی چائے تھی۔ کمر کے پیچھے برف کی دیوار وہ محسوس کر سکتی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں سے تاریخی چھٹنے لگی اور گہرا نیلاہٹ بھرا اندھیرا ان میں بھرنے لگا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، پھر کئی دفعہ۔ منظر قدرے واضح ہوا تو سامنے دور دور تک پھیلے سلسلہ قراقرم کے جامنی چوٹیوں کی برف نیلنگو روشنی میں چمک رہی تھی۔ آسمان صاف تھا، دھند چھٹ چکی تھی۔ گہرے نیلے آسمان پر ستارے بکھرے تھے، جھلملاتے، ہر سو بکھرے چمکتے ستارے۔ پہاڑوں سے بہت اوپر تیرتے بادلوں کے پیچھے سے نارنجی شعاعیں جھانک رہی تھیں۔ راکا پوشی پر صبح اتر رہی تھی۔ گھومتے سر اور چکراتے ذہن کے ساتھ اس نے دونوں ہاتھ برف پر رکھ کر زور لگا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ بامشکل گھٹنوں پر زور دے کر کھڑی ہو پائی۔ اس کی ٹانگیں جم کر سن ہو چکی تھیں، دماغ پوری طرح معاف تھا۔ افق وہیں بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ جاگ رہا تھا۔ پریشے کو کھڑے ہونے کی کوشش کرتے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ جلد اتنی خشک ہو چکی تھی کہ مسکراتے ہوئے کھچنے سے جگہ جگہ سے نکلنے لگی تھی۔ پریشے نے بے یقینی سے خود کو اور پھر اسے دیکھا۔ وہ زندہ تھی، وہ اب تک مری نہیں تھی، اور اب بھی شاید کسی کے پکارنے پر اٹھی تھی۔ کس نے پکارا تھا اسے؟ اس نے سامنے پھیلے پہاڑی سلسلے پر نظر دوڑائی۔ دور ان پہاڑوں کے درمیان سے آواز آ رہی تھی، برفانی طوفان کے چنگھاڑنے کی آواز، مگر وہ طوفان کی آواز نہیں تھی، وہ کوئی دھبا سا تھا جو ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، دھبا بڑا ہوتا جا رہا تھا، سبز رنگ، درمیان میں چمکتا چاند ستارہ۔ افق اٹھو، وہ آ گئے ہیں، وہ ایک دم زور سے پھٹی آواز میں چلائی۔ اس کی بے حد خوش جلد سے خون نکلنے لگا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر اس سبز ہیلی کاپٹر کو دیکھتے ہی چلانے لگی جو فضا کا سینہ چیرتے ہوئے ان کے قریب پہاڑ کے سامنے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ افق اٹھو، میں نے کہا تھا نا وہ آ جائیں گے، وہ آ گئے ہیں۔ وہ خوشی سے رونے لگی تھی۔ وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں گئے، دیکھو سامنے وہ آ گئے ہیں۔ وہ کھڑی تو تھی ہی، اب اس نے پوری قوت سے دونوں بازو ان کی جانب ہلائے، پھر منہ کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر ان کو آواز دینے لگی، ہیلپ، ہیلپ۔ وہ انہیں دونوں ہاتھوں کو ہلاتی اپنی جانب بلا رہی تھی۔ سبز ہیلی کاپٹر کی ایک جھلک نے اس میں جیسے نئی روح پھونک دی تھی۔ ہیلی کاپٹر بہت چھوٹا سا تھا، اس میں دو سرمئی یونیفارم میں ملبوس پائلٹ بیٹھے تھے۔ ایک کے چہرے پر گلاسز تھے اور قدرے درمیانی عمر کے دکھائی دیتے تھے۔ وہ ہیلی کاپٹر اڑا رہے تھے۔
وہ سمجھ گئی کہ وہ کرنا فاروق تھے، ان کا معاون پائلٹ نوجوان تھا اور اس کے چہرے پر گلاسز نہیں تھے۔ اس نے پریشے کو ہاتھ سے اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ چلو افق اٹھو۔ نقاہت کے باوجود اس نے افق کو کندھے سے پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ تم جاؤ ان کے قریب، باوقت تمام وہ بولا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ افق کو چلنے کا کہہ رہی تھی اور وہ اسے آگے بھیج رہا تھا۔ دوسری جانب وہ معاون پائلٹ مسلسل اسے اپنی جانب آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ جاؤ نا، افق نے بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے دھکیلا۔ پریشے نے اپنی حفاظتی رسی کھولی، پھر افق کی کھولنا چاہی۔ وہ کھل کے نہیں دے رہی تھی، اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ اس نے چاقو نکال کر رسی کاٹنے کی کوشش کی، اس کے ارد گرد دستانوں پر برف گرنے لگی۔ رسی کٹ کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر بے چینی سے ہیلی کاپٹر کو دیکھا۔ معاون پائلٹ نے اپنی طرف دروازہ کھول دیا۔ وہ ہاتھ میں چھوٹا سا کیمرہ پکڑے مووی بنا رہا تھا۔ لرزتے منجمد ہاتھوں سے رسی کاٹ کر ہیلی کاپٹر کی طرف جانے لگی۔ وہ جگہ کسی منڈیر کی طرف لگ رہی تھی، برف کا پلہ سرات۔ وہ ہیلی کاپٹر کی جانب بڑھی جو اس کے قریب ابھی تک چکر لگا رہا تھا۔ اس کے نیچے برف کے بہت قریب تھے، مگر وہ وہاں لینڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ پریشے کے قدم من من بھاری ہو رہے تھے۔ ان کو قریب آتا دیکھ کر مووی بنانے والے نے کیمرہ رکھ دیا اور بازو اس کی جانب بڑھایا۔ وہ اس کو اندر آنے کا کہہ رہا تھا۔ پریشے نے اسے اور پھر پلٹ کر افق کو دیکھا جو اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر اندر جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ واپس پلٹی۔ مینیجر اسے اندر آنے کا کہہ رہا تھا۔ میرا ساتھی زخمی ہے، پہلے اسے اٹھاؤ، وہ زور سے چلائی، مگر ہیلی کاپٹر کی بھاری پروں کی گڑگڑاہٹ میں آواز دب جاتی۔ مینیجر بلال نے سمجھنے والے انداز میں کہا اور اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک پل کو ہچکچائی، پھر اس کا بازو تھام لیا اور ایک ہی پل میں وہ ہیلی کاپٹر میں تھی۔ سر ہم گئے، سر ہم گئے، کلمہ پڑھ لیں۔ مینیجر بلال نے ہنس کر دروازہ ہیلی کاپٹر کا بند کر دیا۔ میرا ساتھی زخمی ہے، اسے سہارا دے کر لانا پڑے گا، وہ چل نہیں سکتا۔ اتنا شور تھا کہ وہ چیخ کر بھی بولے تو سنائی نہیں دیا۔ مینیجر بلال نے اسے ہیڈ فون دیا۔ یو اوکے میم، اسے پہن لیں۔ اس نے ہیڈ فون مگر پہنا نہیں، بس وہ پھٹی نگاہوں سے شیشے کے اس پار برف پر افق کو دیکھ رہی تھی جس نے سر برف پر رکھ کر آنکھیں مون لی۔ تب دفعتاً اسے احساس ہوا افق دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہیلی کاپٹر کا دروازہ ہوا میں بند ہو رہا تھا۔ اس کے اندر جیسے الارم سا بجا۔ وہ میرا ساتھی، اسے بھی تو اٹھائیں، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس کی بے چین نگاہیں افق پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا تھا؟ وہ گردن کیوں نہیں سیدھی کر رہا تھا؟ اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اسے مت چھوڑ کر جائیں مینیجر، وہ زخمی ہے، اسے اٹھا لیں۔ جیسے جیسے ہیلی کاپٹر اوپر اٹھ رہا تھا، پروں کی آواز اور زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کے آگے والی سیٹ سے ایک پائلٹ بولا، لڑکی چیخ کیوں رہی ہو؟ سر ان کو کوئی شوق ہے یا نفسیاتی اثر؟ وہ دوسرا لڑکا تمہارا خیال ہے وہاں ہے؟ آئی تھنک سر وہ مر چکا ہے۔ اچھا باڈی تو دینی پڑے گی ترک گورنمنٹ کو۔ شور بہت تھا، اس کے کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے، سر چکرا رہا تھا اور اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ دیے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی نظریں افق پر تھیں۔ وہ چیخ چیخ کر اسے کہنا چاہتی تھی، وہ آنکھیں کھولے، اس کو جھنجھوڑنا چاہتی تھی، اس کو گھسیٹ کر ہیلی کاپٹر میں لانا چاہتی تھی۔ اس کو اپنا شور زور زور سے سنائی دیا، وہ زندہ ہے، خدا کے لیے اسے بچا لو، وہ زندہ ہے، اسے پکارو، وہ آنکھیں کھولے گا۔ مینیجر بلال نے مڑ کر اسے دیکھا، ہیڈ فون کی طرف اشارہ کیا۔ پہن لو، جو اس کی گود میں پڑا تھا، اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، گہرا سیاہ دھند۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، پلکوں کی ادکھلی درازوں سے نیلا آسمان جھانک رہا تھا۔ وہ کسی چیز میں لپٹی ہوئی تھی اور کچھ لوگ اس چیز کو حرکت دے کر کہیں لے جا رہے تھے۔ اس سے آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ وہ چیخ چلا رہی تھی، تم نے اسے مار دیا، اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ پتہ نہیں کس پر چلا رہی تھی۔ سوئی کی نوک اسے چبھی، پھر گہرا اندھیرا اور غنودگی تھی۔ کوئی اس کے بہت پاس محسوس ہوا۔ دھیمی خوبصورت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کوئی اس کے بہت قریب تھا، اس کے بالوں کو چھوا، گرم سانسوں کی تپش اسے گردن پر محسوس ہوئی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ کسی ہسپتال کا کمرہ تھا، سفید بستر، سفید چھت، سفید ساڑی میں نرس۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس نے دائیں طرف دیکھا، جو تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس بیٹھا تھا اب وہ وہاں نہیں تھا، وہ بستر پر اکیلی تھی۔ ہیپی سیکنڈ برتھ ڈے ڈاکٹر پریشے۔ دوسری زندگی مبارک ہو ڈاکٹر پریشے۔ اس نے دیکھا پاس ہی آرمی یونیفارم میں کرنل مبارک دے رہے تھے۔ تھینک یو سر۔ اس کو اپنا گلا بیٹھا محسوس ہوا، اسے زکام بھی تھا۔ کیسی ہیں لٹل بریو گرل؟ بالکل ٹھیک، اس کے جسم میں اب کہیں درد نہیں تھا۔ اس نے خود پر نظر ڈالی،
سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں، نفسیاتی جھٹکا تھا جو ظاہر ہے کسی ساتھی کے مر جانے پر ہوتا ہے۔ اس کی کلائی سوجی ہوئی تھی، چھوٹے موٹے زخم بھی تھے۔ کسی ساتھی کے مر جانے کے؟ الفاظ پر چونک گئی۔ میں بے ہوش تھی کیا؟ کتنی دیر؟ 3 دن تک۔ آج 25 اگست ہے میم۔ وہ مسکرا بھی نہیں سکی۔ 3 دن؟ میں کیسے 3 دن بے ہوش رہ سکتی ہوں؟ آپ کو بے ہوش رکھنا پڑا۔ مینیجر بلال نے بتایا کہ سم فرینڈ آف یور ڈائٹ آن راکا پوشی۔ ڈائٹ؟ وہ سانس نہیں لے پائے۔ آپ کے انکل آنٹی اور ایک کزن اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے؟ تو میں کدھر ہوں؟ آپ گلگت سی ایم ایچ میں ہیں۔ آپ کو شاید یقین نہیں، آپ زندہ بچ گئیں۔ آپ کا ماؤنٹین کلائمبنگ تاریخ کا… پلیز میری کزن کو بلا دیں، میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ اس نے ان کی بات کاٹی اور آرام کرنے کا کہہ کر باہر نکل گئے۔ ڈائٹ؟ وہ کس کی بات کر رہے تھے؟ افق؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کو آخری منظر یاد آ گیا۔ افق کا چہرہ، بند آنکھیں، ڈھلکی گردن، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ہلکی سی آہٹ ہوئی، نیشا اندر داخل ہوئی۔ کیسی ہو پری؟ وہ اس کے پاس آ کر بولی۔ نیشا، افق کیسا ہے؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ وہ خاموشی سے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر ہلکی سی جنبش سے بولی، تم ٹھیک ہو جاؤ گی پری، شکر ہے تمہارے ہاتھ پاؤں فروس بائٹ سے بچ گئے۔ نیشا، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے۔ افق کیسا ہے؟ وہ زور سے بولی۔ اس کو اپنے قدم برف پہ کھڑے لگ رہے تھے۔ ابھی نیشا کچھ کہے گی اور اس کے نیچے کچی برف پھٹ جائے گی۔ تم آرام کرو پری، ہم پھر بات کریں گے۔ تمہاری طبیعت… نیشا، خدا کے لیے بتاؤ افق کیسا ہے؟ کوئی جیسے اس کے جسم سے جان نکال رہا تھا۔ نیشا، چپ کیوں کھڑی ہو؟ بول کیوں نہیں رہی؟ پریشا کا دل گھبرانے لگا۔